وہاں سارے نبی تشریف فرما تھے، نبیوں کو بتایا کس نے کہ شاندار نبی آ رہا ہے، تم انتظار کرو۔ یعنی ہزار سال نبی وفات پا گئے اور پھر کس طرح سے زندہ ہو کر وہاں تشریف لے آئے۔ یہ بات ثبوت ہے حیات انبیاء کی، نبی زندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنے انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی مزار بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں تشریف لے گئے ہیں، سب سے حضور علیہ السلام ملاقات کی، مگر مسجد اقصیٰ میں جتنے نبی وہاں تشریف لے گئے تھے، اپنی دنیا چھوڑ گئے تھے، سارے کے سارے نبی مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے اور سارے کے سارے کے مصطفیٰ نے امامت ہو گئے۔ آپ کے قوم ادھر ہیں، آپ کے جدید ابراہیم ادھر ہیں، اسماعیل ادھر ہیں، آدم ادھر ہیں، یعنی آپ کے جتنے نبی آپ کے بڑے باپ دادا سب وہاں ہیں، سبھی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہاں تک آپ آسمان میں تشریف لے گئے اور جو فرشتوں کا کعبہ تھا وہاں مصطفیٰ کریم فرشتوں کی امامت فرمائی۔ شان ہے فرشتوں کی امامت کرے بشر، تو ہم حضور کی بشریت کے تو قائل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ حضور بشر ہے مگر نوری بشر، تمہارے میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ آسمانوں میں مصطفیٰ کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ نے اقبال نے بڑی سچی بات کہی کہ عبد دیگر عبد ہود جینے دیگر مسئلہ پا انتظار و منتظر۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اس کا ترجمہ امام رسول نے فرمایا، اور کریں یہ سب ایسے بیچارے کے مطالعے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، آنکھوں پہ پڑھتے ہیں۔ امام رسول نے کیا فرمایا؟ ارے تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر اس کی گزر، اب خود ہی تو انصاف کر، تو بھی بشر ہوگی بشر۔ دیکھو ہمارے منتخب ناظم ہوتے ہیں، ہمارے اختیار کرتے ہیں کتنا پاور آپ سے پوچھتے ہیں اپنا پاور چلا۔ نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبی پاور لے کر آئے، مگر میرے حضور کا پاور سب سے بہتر آ گیا۔ تھوڑا تکبر جائے گا تو تب آپ یہ بات آپ کو یاد رہے کہ واقعی قرآن تیسری مگر یہ حدیثیں ہیں، قرآن بھی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے ان سے اپنی گواہی لیتے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پتھروں سے اپنا
کلمہ پڑھا دیتے تھے. انسان کو زندہ کر کے ان سے اپنی گواہی لینا بڑے آسان ہے، مگر پتھر نہ ان کو کان ہے، نہ ان کو آنکھیں ہیں، نہ ان کو دوسرے ہیں. ابو جلدہ خمیس کنکر اچھے لے کر مصطفیٰ کی دربار میں آتا ہے، کہتا ہے کہ نبی تو غیب کی خبر رکھتا ہے، اگر آپ نبی ہو مجھے بتاؤ میری مجھ میں کیا ہے. اگر میں جیب سے نکالوں آپ بتاؤ مجھے کیا ہے، تو یہ بات چھپی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ اندر کیا ہے، خالی ہے یا کچھ ہے اس کے اندر. یعنی کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتا ہے، نبی تو غیب کا علم ہے، اور آج کلمہ پڑھ کے منبر مصطفیٰ میں کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا. ایمان کا ضعف ہے، عقیدے پر لعنت ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ سچے نبی کی علامت یہ ہے کہ نبی غیب جانتا ہے. کنکریاں لے کے حضور کی دربار میں آتا ہے. حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا وہ بتائیں کہ تمہارے ہاتھ میں غیب ہے. حیران کی بات ہے. وہ کافر تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ پتھر کیسے بولے گا، پتھر کیسے دیکھے گا کہ نبی ہے، پتھر کو کیا پتا. عجیب لگا اس کو، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر یہ گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا. میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا، ابو جہل کے ہاتھ اور اندر مٹھی میں چھپے پتھر کلمہ پڑھ لگے. یہ کتنا بڑا موجودہ ہے، مگر خبیث نے کلمہ نہیں پڑھا. اتنے بند آنکھوں پہ پردہ تھا، دل پہ پردہ تھا، کیوں اس نے مصطفیٰ نے کہا تھا مجھے نام عمر تھا اس کا، عمر بن خشاب. مگر مصطفیٰ نے مہر لگا دی کہ جاہلوں میں باب ہے. جیسے آج شیطان کے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کہتے ہیں یہ نبی کا ایک شیطان کو نبی سے زیادہ ہے. لوگ ایسے لوگوں کو پیچھے عبادت کرتے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ شیطان نبی سے زیادہ علم رکھتا ہے. کبھی ہے نہیں. شیطان پہ لعنت ہے، مصطفیٰ رحمت ہے. اس شیطان مردود پر بھی مصطفیٰ رحمت ہے. جب بار جات اتری رحمت اللہ اتری تو شیطان نے بتاوا کیا مرا اگر جہنم کے مصطفیٰ رحمت ہے تو میں بھی جہنم میں ہے. اب فرمایا سچ ہے میرا فرمان، مصطفیٰ رحمت ہے. تو ان کو صبح کو تھپڑ لگتا ہے، شام تک درد لگتا ہے ہوتا ہے، اور رات کو تھپڑ لگتا ہے، شام تک چیختا، صبح تک چیختا رہتا ہے میرے کو سے معاف کرو. یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے. مصطفیٰ کی رحمت کی کیا بات ہے. غریبوں کا سخت سخت غریبوں کا موضوع تھا. غریبوں کا سخت ایک کافرہ کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی تو مصطفیٰ کریم سے دیکھ کھڑے ہو گھنٹے لگا کے کافرہ عورت کے بنگلے سے مکان سے اوپر کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی. اس نے کیا کیا، دیکھا کہ محمد علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے. اس نے سارے در کی کھڑکیاں بند کر دی تاکہ محمد کی آواز نہ آئے. حضور دیکھ لگا ایک صاحب نے گفتگو کر ادھر کی دیکھیں. اس نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی اور جبریل امین آئے. یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ جس دیوار کے ساتھ گھر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ تو آپ کی کٹر دشمن ہے. نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی. اس نے تو کھڑکیاں بھی بند کر دی کہ آواز نہ آئے، مگر ہم نے ان کی کھڑکیاں کھول دی ہے. کیا کا سوال
کہ جس گھر کے ساتھ آپ ڈچر کر کے اور متھا لگا کے کھڑے ہو جائے اور میں اس کو جاننے میں بھیجوں کلمہ پڑھا کہ مسلمان بنا جنت میں بنا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے رحمت. بہرحال میرے دوستوں سارے نبی پاور لے کر آئے, سارے نبی پاور لے کر آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں, آپ کو آگ میں ڈال دیا جبریل کو حکمات مانگو اور آپ نے اللہ نے اعلان کیا یا نار کونی برتن السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے ہاتھ میں پہنچ گئے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے گئے. کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس دسترخوان پہ ہاتھ پہنچ دیا. اب وہ دسترخوان کا داغ نہیں نکل رہا, لوگوں نے اس کو آگ میں ڈالا مگر دسترخوان کو آگ نے اثر نہیں کیا. اس سے مصطفیٰ نے ہاتھ ٹچ کیے. وہ آزاد ابراہیم ہے یا نسبت مصطفیٰ ہے, یعنی مصطفیٰ کریم کو اتنا پاور, اتنا مکان. اگر ابراہیم السلام آگ میں چلے جائیں, جبریل آتے ہیں پر بچھا دے اس کو پچھا دیتے ہیں, یا مصطفیٰ کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کپڑے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کو آگ نہیں پکڑتی. سبحان اللہ. یہ شان ہے. اگر پانی ختم ہو گیا, پانی چاہیے, پانی رب نے پورا فضل جیسا موسیٰ میں تجھے لاٹھی دی ہے نا, مارو تو نہیں ہوگا. ایک ماری تو 12 راستے کھل گئے. سب نبیوں کے بابا ہے آدم, سب نبیوں کی اولاد ہے, وہ بھی دور سے دیکھ رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھو, امن کا مقام کتنا ہے. اگر کوئی چاہیں گے کہ ہماری مہربانی کرو تو کہیں گے جاؤ ادھر, ادھر کچھ نہیں ادھر. میرے دوستو, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا. فرما محبوب ہم نے آپ کے امت سے سودا کیا, آپ کے قوم سے سودا کیا ہے. وہ وکالت آپ کی ہے, آپ کے تھرو میں نے سودا کیا ہے. میں نے تو اپنے بندوں کو سب کچھ دیکھ لیا ہے, اور آپ آئے اس جنت کو جو میں آپ کے بندوں کے لیے, آپ کے غلاموں کے لیے تیار کیے, آپ اس جنت کو بھی آپ دیکھ لیں. دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا مقام بہت بلند کیا ہے, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے حضور علیہ السلام کو کریم اور قیامت تک آنے والے ہر پیر کو ہمارے کارنامے, ہمارے افعال, ہمارے کردار, ہمارے اعمال سب حضور کی دربار میں دوستو, اگر حضور سے پیار کرتے ہو تو اپنے اعمال سیدھے کرو. حضور ہم نہ کریں. حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں میرے محبت کو بخش. پھر آپ معراج پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں محبت کو بخش دے. جب آپ وصال فرماتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں محبت کو بخش دے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آپ کو ہر وقت بخشش مانگ رہے ہیں. مصطفیٰ کریم نے آپ کو کلمہ پڑھا کر جہنم سے بری کر دیا ہے. دوستو, حضور کریم علیہ السلام نے خوشامدی چاہتے ہو, حضور علیہ السلام کے آنکھوں میں جنت نماز, اس حضور کی آنکھیں کھلی ہو, کوشش کریں. میرا